میرے دوستو مختصر سی زندگی اور تھوڑا سا وقت باقی ہے ہمارے پاس زندگی کا، تھوڑا سا وقت باقی ہے۔ لمبا چوڑا تو ہے نہیں کھاتا کہ اتنا لمبا چوڑا ہے کہ پتہ نہیں کب آئے گی موت، کب آئے گی پھر جا کے زندگی کا رخ بدلیں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ زندگی کا رخ بدلو، اللہ والے بنو، اللہ والوں کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے۔ یہ جو میں نے ابھی واقعات سنائے، اسی قسم کا ایک واقعہ ایک قصائی کا ملتا ہے۔ قصائی آدمی تھا، وہ پڑوس کی جو ہے پڑوسی کی لڑکی پہ عاشق ہو گیا۔ جب عاشق ہوا تو ایک دن پڑوسیوں نے وہ لڑکی کسی گاؤں میں بھیجی، دور وہ گئی۔ اس کو پتا چلا تو جیسے نوجوانوں کے کام ہوتے ہیں، وہ پیچھا کرتے کرتے وہاں چلا گیا، دور کہیں سفر تھا، وہاں پہنچا، لڑکی کو ملا، لڑکی سے بات کی، لڑکی کو اپنی طرف بلایا۔ لڑکی نے آگے سے کہا میری بے آبرو، مجھے بے آبرو نہ کرو، اپنے اللہ سے ڈرو، میرے قریب نہ آؤ۔ اللہ، عورتیں بھی ایسی طاقتور ہوتی ہیں، عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو گناہ سے بچنے کے لیے کہتی ہیں نہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو آگے سے کہنے مجھے بے آبرو نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ تو فوراً اللہ سے ڈر گیا وہ قصائی۔ جب ڈر گیا توبہ کر لی اور واپس پلٹ، کتنی محبت تھی اس کی دل میں، لیکن اس کے باوجود توبہ کی، واپس پلٹ پڑا۔ راستے میں گرمی کی بڑی شدت تھی، پیاس لگی اتنی شدت سے کہ مرنے لگا، مرنے کے قریب ہو گیا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی کا قاصد اس کے پاس آیا۔ جب وہ بھی پاس آیا، اب یہ وہ قصائی ہے جس کے دل میں تھوڑی دیر پہلے گناہ کا داعیہ پیدا ہوا، گناہ کرنے کے لیے کتنا سفر کیا اس نے، پھر توبہ کی، واپس آ گیا۔ اب دونوں ہیں، گرمی کی شدت ہے، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، تو دونوں کے دل میں آیا یار اللہ سے مدد ہی مانگ لیتے ہیں۔ تو اس وقت قصائی نے کہا میرے پاس تو نیکی کوئی نہیں، میرے پاس تو، میں تو نیک آدمی نہیں ہوں، میں تو خود کو ایسا سمجھتا ہوں کہ کس کام کے لیے آیا تھا، تم ہی دعا کرو۔ چنانچہ وہ بنی اسرائیل کے نبی کے قاصد نے دعا کی اور اس نے آمین کہی، اتنے میں اللہ کی طرف سے مدد آئی، ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور دونوں کے اوپر اس نے سایہ کر دیا، دونوں پر سایہ ہو گیا۔ اب دونوں چلنے لگے، چلتے 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 ایک جگہ پر دونوں کی راہیں جدا ہونے لگی۔ قاصد نے ادھر جانا تھا اور قصائی نے ادھر جانا تھا۔ اب یہ دونوں پر جو بادل کا ٹکڑا تھا وہ یہ قصائی سمجھ رہا تھا کہ یہ اللہ والا، یہ نبی کا قاصد، اس کی وجہ سے میرے اوپر بھی اللہ کا احسان ہے، اور اس کے دل میں بھی یہی تھا۔ جب دونوں کا راستہ جدا ہونے لگا، اب وہ قاصد نبی کا ادھر جانے لگا، قصائی ادھر جانے لگا، تو وہ بادل کا ٹکڑا قصائی کے سر پہ ہو لیا، قصائی کے سر پہ ہو لیا۔ اب جب اس نے یہ منظر دیکھا نبی کے قاصد نے کہ یہ کیا معاملہ ہوا، یہ کیا، قصائی نے بھی حیران ہو گیا کہ یہ کیا بنا، کہ یہ ٹکڑا تو میں سمجھ رہا تھا اس اللہ والے کی وجہ سے ہے اور یہ تو میرے پیچھے ہو لیا ہے، مجھ پہ سایہ کیے ہوئے ہے۔ تو پھر فوراً قاصد نے کہا اپنا صحیح معاملہ بتاؤ، جو تم پہلے بتا رہے تھے کہ میں یہ کام کرنے آیا تھا، میں تو برا ہوں، ایسا مجھے نہیں لگ رہا، تمہارا معاملہ کوئی اور ہے۔ تو فوراً اس نے اپنا قصہ سنایا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے توبہ کی ہے، توبہ کی۔ تو پھر وہ نبی کے قاصد نے کہا ہاں اللہ ایسے ہی توبہ کرنے والوں کی قدر کرتے ہیں، اللہ ایسے ہی قدر کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کی۔ اللہ کے ہاں اتنی قدر ہے، اگر ہم اپنی زندگی ایک منٹ میں ایک گناہگار آدمی اللہ کا ولی بن سکتا ہے، ایک منٹ میں۔ ہم سمجھتے پتہ نہیں کیا کرنا پڑے گا، کون سی وہ جو ہے ایسی عبادت ہے وہ کرنی پڑے گی، کون سا ایسا جہاد ہے وہ کرنا پڑے گا، کون سی ایسی تبلیغ ہے وہ کرنی پڑے گی، کون سا ایسا بڑا حج ہے وہ کرنا، کون سا مجاہدہ کرنا پڑے گا، پھر جا کے ولی بنیں گے۔ ایک منٹ میں انسان ولی بن جاتا ہے، بس اپنے دل کی کیفیت کو بدل دو۔ جو گناہ کی زندگی ہے اس سے نیکی کی زندگی کا ارادہ کر لو، انسان اللہ کے قریب ہوگا۔ تو کتنا مجمع بیٹھا ہے، کتنے لوگ بیٹھے، تو سارے ارادہ کرتے نا کہ آج سے جو پہلے یہ خیالات برائی کے موجود تھے دل میں سب نکالتا ہوں، میں اپنے اللہ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اے اللہ میں تیری اطاعت میں، تیری بندگی میں زندگی گزاروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ سب ارادہ کرتے نا، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔